ہمیں سپورٹ کرنے کے لیے ہمارے چینل کو ابھی سبسکرائب کر لیں اور بیل کے آئیکن پر کلک کر کے ہماری لیٹسٹ ویڈیو کی نوٹیفیکیشن بر وقت حاصل کریں۔ مولانا حفیظ الرحمان صاحب، ایک مخلص بھائی کے تاثرات ان کی اپنی زبانی۔ عائشہ اور مریم کا کراچی جامعہ بنوریہ میں داخلہ ہو جانے کے بعد میں میرپور خاص اس حال میں روانہ ہوا کہ میرا دل اور دماغ مطمئن تھے کہ ان کو صحیح جگہ پہنچا دیا۔ البتہ ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے دو بہنوں کے لیے کسی بھائی کے دل میں فکر لاحق ہوتی ہے، اور یہ سوچتے کہ ان دونوں نے دین کے لیے جس طرح قربانیاں دی اور مجھ پر اپنے حقیقی بھائیوں سے بڑھ کر جو اعتماد کیا، میں اس پر کس طرح پورا اتروں۔ یہی فکر دن رات میرا تعاقب کرتی تھی، اور اب میری فکر اپنی حقیقی بہنوں سے بڑھ کر ان دونوں کی طرف توجہ دینے لگی۔ ہر دن ہر رات مجھ پر باری گزرنے لگی۔ پھر میں ان دونوں کے لیے ایک بھائی ہونے کے ناطے اچھے رشتے ڈھونڈنے میں مصروف ہو گیا، اور اچھے لوگ بھی ان دونوں کے مقابلے میں کمتر نظر آنے لگے۔ پھر اللہ تعالیٰ کا بڑا کرم ہوا کہ عائشہ کے لیے اللہ نے خاص کرم فرماتے ہوئے ایک بہت دیندار دوست جمشید کو منتخب فرمایا، جو میری ہر بات پر آنکھیں بند کر کے یقین کرتا ہے اور مجھ سے بے انتہا محبت کرتا ہے۔ لیکن مسئلہ اس کے والدین کا تھا، جو مجھ کو جانتے تھے اور میں ان کو جانتا تھا، لیکن اتنی زیادہ دعا سلام نہ تھی۔ پھر میں نے اللہ سے خوب دعا مانگی، اور مجھے اللہ کی ذات پر کامل یقین تھا اور ہے کہ اس کے والدین اور خاص طور پر اس کا والد ضرور مان جائے گا۔ پھر میں بسم اللہ پڑھ کے جمشید کے گھر روانہ ہوا اور اس کے والد سے جا کر ملا۔ ان دونوں بچیوں کی قربانیوں کے تذکرے کے بعد تھوڑی بہت ترغیب دی تو ان کے منہ سے نکلا ہوا جملہ سن کر میں حیران رہ گیا۔ انہوں نے کہا، اگر بیٹا جمشید راضی ہے تو مجھے کوئی اعتراض نہیں، لیکن میں اپنے والدین یعنی جمشید کے دادا دادی کو اعتماد میں لے لوں، کیونکہ میں نے کبھی اپنے والدین کی نافرمانی نہیں کی اور بڑھاپے میں انہیں ناراض نہیں کر سکتا۔ اور جمشید کے رشتے کی بات چیت خاندان میں کہیں اور بھی چل رہی ہے، لیکن اگر جمشید کی مرضی ہے تو میری بھی مرضی ہے۔ یہ جملہ اس بات کی دلیل تھا کہ اللہ تعالیٰ کی مدد ان بچیوں کے ساتھ ہے۔ پھر اس کے بعد میں انتظار میں رہا کہ کب جمشید کے والد سے دوسری ملاقات ہوگی، کیونکہ اس کے والدین اس وقت پشاور کے قریب اپنے گاؤں گئے ہوئے تھے۔ چونکہ جمشید کا گھرانہ شروع سے دیندار رہا ہے، اس لیے مجھے یقین تھا کہ اس کے دادا دادی بھی مان جائیں گے۔ اس کے بعد جمشید کے والد نے اپنے والدین کو اعتماد میں لیا، یعنی جمشید کے دادا دادی بھی راضی ہو گئے۔ گویا کہ عائشہ کا رشتہ تقریباً پکا ہو گیا، اور میں نے یہ خوشخبری مفتی محمد نعیم صاحب کو سنائی، اور ان کی اجازت سے جمشید اور اس کی فیملی کو کراچی جامعہ بنوریہ لے آیا۔ اس فیملی سے مل کر مفتی صاحب بہت خوش ہوئے، لیکن ابھی بھی مجھے میری دوسری بہن مریم کی فکر آرام سے رہنے نہیں دیتی، اور میں اللہ تعالیٰ سے دن رات یہ التجا کرتا ہوں کہ مریم کے لیے بھی کوئی خیر کا فیصلہ فرمائے۔ نکاح مبارک۔ جامعہ بنوریہ یہ آئے ہمیں چھٹا ماہ شروع ہو چکا تھا۔ اس اثناء میں ہم نے بہت کچھ سیکھا، مزید سیکھنے کی ضرورت ہے، کیونکہ پوری زندگی علم و عمل کے ہر بشر کو ضرورت رہتی ہے۔ ہم بھی اپنے آپ کو افلاطون نہیں کہہ سکتے، لیکن باشرہ سنت طریقے سے زندگی گزارنے کے طور طریقے کافی حد تک سمجھ گئے تھے، اور ماشاءاللہ بعمل بھی ہو گئے تھے، کیونکہ یہ ایک اسلامی مذہبی ادارہ ہے۔ اس میں اسلام کے فرائض و سنت پر ہر وقت توجہ ہوتی ہے، اور ہر طالب علم بعمل ہو کر نکلتا ہے۔ اس مدرسے کے لیے یہ مشہور ہے کہ یہاں کا فیل شدہ طالب علم بھی کسی اور مدرسے میں جا کر پوزیشن لے لیتا ہے۔ میں تو ایسی ہی بعمل باشرہ زندگی چاہتی تھی۔ اللہ رب العزت کا ایک اور وعدہ پورا ہو کر رہا کہ مجھ سے پیار کرنے والوں کو میں فرشتوں کے ذریعے اپنے پیارے بندوں سے پیار کرواتا ہوں۔ میرے اس قسم کی زندگی کا احوال پورے میرپور خاص میں پھیل چکا تھا، جس کی وجہ سے اللہ رب العزت کی نصرت اس رشتے کی صورت میں ہوئی کہ میرپور خاص کے نہایت ہی معزز
و دیندار گھرانے نے ہمیں اپنے قابل سمجھا۔ اپنے مالک کا جتنا بھی شکر کروں کم ہے۔ ابو اور بہنوں کے سارے اندیشے میرے مالک کو پسند نہیں تھے، ان کو تو اپنے خالق پر اعتبار ہی نہیں تھا، تو اکرام کیسا؟ لیکن پھر بھی میں سمجھتی ہوں کہ میرے والدین پر اکرام ہے کہ مجھے با اکرام کیا۔